اچھا، حدیث کے متن کو حل کرنے کے لیے ایک اگلا اصول ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا اصول نمبر 18 ہے جو چل رہا ہے. قرآن پاک جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک اس کی ہر ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے ہے، وہ دین ہے، اسے دینی احکامات کا استدلال کیا جاتا ہے، دینی احکامات مستنبط کیے جاتے ہیں. عذر تمسک کے مکمل قرآن شروع سے لے کے آخر تک ہے. لیکن احادیث کا جہاں تک تعلق آتا ہے، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے ترمذی ہو، چاہے سنن نسائی ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کبھی بھی اس کتاب کو اس انداز میں نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کتاب شروع سے لے کے آخر تک جیسے قرآن پاک ہے کہ ہر چیز اس کے اندر جو آئے گی اس سے استدلال کیا جائے. کوئی بھی کتاب الحدیث ہو، کبھی بھی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ تمام کتاب کے مجموعے کے اندر جو کچھ آیا ہوا ہے ہم اس سے دینی احکامات مستنبط کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہوتا ہے، جیسے بخاری، میں اس کی مثال آپ کو دوں تو کبھی بھی بخاری کو پڑھتے ہوئے، مسلم کو پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں مت لائیے گا کہ شروع سے لے کے آخر تک اس میں جو بھی روایت آئی ہے اس کا تعلق دین ہے اور ہم نے اسے دینی احکامات کو مستنبط کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. بلکہ کبھی کبھی حدیث کی کتابوں کے اندر تاریخی حوالے سے ایسی بات آتی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں نکل رہا ہوتا، نہ ہی اس روایت سے کہ متن سے دینی استدلالات کو مستنبط کرنا، احکامات نکالنا یا شریعت کا جائز ناجائز کا کوئی حکم نکال دینا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے بس وہ ایک واقعہ ہے جو لے کر آ گئے، وہ ایک تاریخی بات تھی جو محدث لے کر کے آ گئے، انہیں صحیح سند سے کہیں ملی تھی، لیکن اس کا تعلق بالکل دین نہیں ہوتا. اس کو میں نے اسی طرح لکھا ہے اصول نمبر 18 کہ دین سے کبھی کبھی حدیث جو روایت آتی ہے صحیح سند کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور کوئی بھی دینی استدلال کرنا اس روایت سے جائز نہیں ہوتا. ہم کسی حکم کا استدلال نہیں کر سکتے. عام طور پہ حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ غلطی ہو جاتی ہے قارئین کی کہ جو ظاہر ہے اگر کسی بھی چیز کو ہم نے پراپر طریقے سے اگر اس کے اصول نہیں سیکھے ہیں تو غلطی پھر ہو جاتی ہے. اور وہ غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو دفتر حدیث ہے جیسے بخاری ہے، ہم اس کو پڑھنے سے پہلے یہ نظریہ رکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی آنے والی روایت ہوگی کہ شاید وہ اس قابل ہوتی ہے کہ ہم اس سے استدلال دینی احکامات کے کر سکتے ہیں. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. مثالیں تو کافی ہیں لیکن ایک ہی مثال دوں گا تاکہ یہ جو اصول ہے یہ بھی ہمارا مستحضر ہو، مضبوط ہو، پکا ہو. پھر اس کے بعد جب ہم حدیثوں کو حل کریں گے تو یہ چیز سمجھنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی. جیسے امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور حدیث کا نمبر ہے، یہ آپ نکال لیں 3849. 3849. اچھا، اب یہ روایت ہے، اس پہلی بات تو یہ کسی صحابی کی بات نہیں آ رہی. عمر بن میمون سے یہ روایت لے کر آ رہے ہیں، اور عمر بن میمون جو ہیں وہ صحابی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحبت رکھنا ثابت نہیں ہے، تابعین میں سے ہیں. اچھا، اب روایت کیا ہے؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کو. روایت یہ ہے کہ عمر بن میمون کہتے ہیں رأیت فی الجاہلیہ قردہ، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی جب یہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ جب یہ حالت کفر میں تھے، کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایک بندری کو دیکھا تھا، بندر کی مونس، اجتمع علیہ قردہ، اور میں نے اس بندری کو دیکھا کہ اس کے آس پاس جو ہے نا کئی بندر جمع ہو گئے. قد زنت، وہ جو بندری تھی اس نے زنا کیا تھا، تو آس پاس بہت سے بندر جمع ہوئے، انہوں نے کھڈا کھودا، اس کھڈے کے اندر اس بندریہ کو پھینکا، پھر سارے بندر مل کے جو ہے نا اس کو پتھر مار کے رجم کر رہے تھے اور رجم کر کے مار دیا. کہہ رہے ہیں فرجمتها معهم، جب یہ میں نے منظر دیکھا تھا تو میں بھی ان بندروں میں شامل ہو گیا تھا اور میں نے بھی پتھر اٹھا کر کے اس بندری کو مارا، رجم کر کے اس کو مار دیا. اب یہ ایک بات امام بخاری لے کر کے آ گئے اور بات لے کر آئے عمر بن میمون سے جو صحابی بھی نہیں ہے، ایک تابعی ہے، بڑے تابعین میں سے. اب انہوں نے اپنی زمانہ جاہلیت کی کوئی ایک بات بیان کی تھی. اب اس بات کا تناظر کیا تھا، کیا نہیں تھا، وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک واقعہ لے کر آ گئے امام بخاری. اور واقعہ دوبارہ میں بتاتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بندری کو دیکھا تھا، بندر اکٹھے ہو کر کے کھڈا کھود کے اس کے اندر ڈال کے اس کو رجم کر رہے ہیں. میں بھی ساتھ مل گیا اور میں نے بھی اس بندریہ کو رجم کر دیا تھا. اور وجہ کیا تھی کہ وہ جو بندریہ تھی قد زنت، اس نے زنا کیا تھا. اب یہ جو واقعہ امام بخاری لے کر کے آئے ہیں، اس واقعے کو پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ محدثین کرام کے وہ تمام طبقہ جو متن کو حل کرنے کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے تو قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ متن ناقابل قبول ہے، اس میں کیا بات ہے، اور عمر بن میمون نے کیا بات کر دی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے کہ محدث ابن عبد البر الاستیاب کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا عند جماعت اہل العلم منکر. یہ جو روایت امام بخاری لے کر کے آئے ہیں، اہل علم کی جماعت وہ اس کے متن کو قبول نہیں کرتی. کیا بات لے کر آئے امام بخاری؟
اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص کی بات لے کر آ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بندری کو رجم کیا جا رہا تھا، میں بھی ساتھ مل کے میں نے رجم کر دیا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ نہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات، نہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی بات کہ کوئی دینی حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے، کچھ نہیں۔ تو محدث ابن عبد البر انہوں نے بھی اس کے متن کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں امام ذہبی نے بھی اس کے متن کو ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ متن منکر ہے اس روایت کا۔ اس کے علاوہ محدث البانی صاحب، ان کو بھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ محدث البانی صاحب نے بھی ذکر کیا ھذا اثر منکر، کہ یہ جو اثر امام بخاری لے کر آئے ہیں اس روایت کا متن ناقابل قبول ہے۔ پھر اس ناقابل قبول ہونے کی 2-3 وجوہات ذکر کی محدث البانی صاحب نے۔ وجہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں کیف یمکن لانسان یعلم ان القردہ تتزوج وان من خلقهم المحافظۃ علی الارض۔ تو امام البانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، جانوروں کے اندر کوئی شادی بیاہ کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو سنت جاری کی ہے وہ انسانوں کے لیے احکامات ہیں کہ وہ شادی کرتے ہیں، پھر غیر محل کے اندر اگر وہ تعلق قائم کریں تو اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ لیکن جانوروں کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں زنا کا اطلاق کریں، وہاں کوئی شادی بیاہ تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ جو بندریہ ہے اس بندر کی بیوی ہے اور اس بندر نے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا ورنہ زنا ہو جائے گا۔ یہ احکامات جانوروں کے لیے نہیں ہیں۔ تو البانی صاحب نے کہا کہ جانوروں پر جب یہ احکامات ہی نہیں ہیں تو کسی بندریہ کو یہ کہنا کہ چونکہ اس نے زنا کر لیا تھا اس لیے اس کو رجم کیا گیا، کہا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر آگے البانی صاحب ذکر کرتے ہیں فَمِنْ أَيْنَ عَلِمَ عَمَرَ إِنَّ رَجْمَ الْقِرْدَ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهَا زَنَتْ۔ کہہ رہے ہیں اس عمر جو راوی ہیں اس کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ جو رجم کیا جا رہا ہے یہ اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ اس بندریہ نے زنا کیا؟ کہ زنا ہوتے تو نہیں دیکھا، وہ تو بس یہ نقل کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا چند بندر جمع ہو کے ایک بندریہ کو پتھر مار رہے ہیں، رجم کر دیا تو اس نے زنا کیا تھا۔ بھائی زنا کب کی، اس کو کیسے پتا اس نے زنا کیا تھا؟ پھر زنا کا اطلاق جانوروں پر کیسے ہوتا ہے؟ پھر آگے ذکر کرتے ہیں محدث البانی صاحب، یہ متن پر کلام کر کے متن کو ریجیکٹ کر کے محدث البانی آگے سند پر بھی نقد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انا اظن ان العافہ من شیخ المصنف نعیم بن حماد۔ پھر محدث البانی ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جو روایت امام بخاری لے کر کے آئے ہیں اس روایت کا جو راوی ہے سب سے پہلا نعیم بن حماد، یہ امام بخاری کا شیخ ہے، اس کی گڑبڑ ہے یہ۔ اس لیے کہ میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نعیم بن حماد امام بخاری کے جو شیخ گزرے ہیں یہ بالکل ناقابل اعتبار شخص تھا۔ امام بخاری اس کو بہرحال قابل اعتبار سمجھ جاتے تھے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جملہ محدثین کرام نے اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس نے جو کتابیں لکھی حدیثوں کے اوپر اس کو بھی بالکل قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا علماء کرام نے۔ نعیم بن حماد کتاب الفتن بڑی مشہور ہے ان کی، بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ شیخ البانی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی روایت امام بخاری چونکہ لے کر آئے ہیں لہٰذا اسی کی گڑبڑ ہے کہ اس نے کیا ذکر کر دیا کہ میں نے دیکھا ایک بندریہ نے زنا کیا اور اس کو رجم کیا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ لہٰذا ذہن میں رکھے گا کہ جو متن کے ایکسپرٹس گزرے ہیں انہوں نے اس روایت کو تو بالکل متن بھی ناقابل قبول قرار دیا اور سند بھی، لیکن جو میں اصول سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ یہ روایت ہے جو امام بخاری لے، اس سے کوئی دینی استدلال نہیں کیا جا سکتا، نہ اس واقعے کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک شخص بیان کر رہا ہے میں نے دیکھا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ چند بندر مل کے رجم کر رہے ہیں ایک بندریہ کو، اس سے کوئی دینی تعلق۔ دین ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال، مبارک افعال، یہ چیزیں دین ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ اصول بہت اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث کا دفتر ہے اس کے اندر ہر آنے والی جو بات ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے آپ دینی استدلالات کرنا شروع کر دو۔ یہ نظریہ ہمارے یہاں بہت غلط ہوتا ہے، بلکہ بہت سے واقعات ایسے ذکر ہو جاتے ہیں حدیث کی کتب کے اندر کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں نکلتا، نہ اس سے استدلال کرنے کی اجازت ہے، نہ استنباط کرنے کی اجازت ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک بات ہے جو تاریخی لے کر آ گئے۔ تو جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح سند کے اندر آنے والی بات بھی وہ ضروری نہیں کہ اس کا تعلق دین ہو۔ اس کی کئی مثالیں بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں، دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ان علماء کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جن کے متن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوطی دی تھی، ایک گرفت دی تھی، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر متن میں اعتراض ہے، اس سے کوئی استدلال دینی ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا میں بار بار ایک چیز آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں متن کے حوالے سے، اس کو مذاق مت لیجیے گا۔ اکثر لوگ مذاق لے لیتے ہیں کہ سر جی آپ کو نئی چیز ہی بیان کر، نئی کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو میں نے علماء کے حوالے آپ کو دیے ہیں،
محدث ابن عبد البر انہوں نے تو نہیں یہ دعویٰ کیا تھا بخاری میں جو آ گیا ٹھیک ہے اس سے استدلال کرو قرآن، اس نے رد کیا کہ اس کا متن ٹھیک نہیں۔ محدث البانی تو ابھی کے ہیں، انہوں نے بھی اس کے متن کو قبول نہیں کیا۔ تو متن کو قبول کرنا یا متن کو قبول نہ کرنا یہ شروع سے ہی فن رہا ہے۔ حدیث صحیح ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی سند بھی ٹھیک ہو، جب اس کے متن پہ بھی کوئی آبجیکشن نہ ہو۔ جب تک ان دونوں جہتوں کے اندر حدیث کو اوکے نہ کر دیا جائے علماء کی طرف سے کنفرم طریقہ کار سے، اس وقت تک حدیث کبھی بھی صحیح سندن و متنن نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہر وہ حدیث جس کا تعلق دین نہ بن رہا ہو، جس کے متن سے کوئی دینی استدلال، اس کے متن سے ہم دینی استدلال نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک تاریخی بات ہے، بس وہ لے کر آ گئے۔ اب یہاں پر بھی کئی علماء پریشان ہو گئے۔ آپ شروحات کا اگر مطالعہ کریں، بھائی امام بخاری یہ واقعہ کیوں لے کر آئے؟ جب اس واقعے کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں ہے تو کیوں لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا بندری کو مار دیا تو میں بھی ساتھ مل کے پتھر مار دیے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ہاں، اس کے اندر سب سے بہترین تعویل جو ہے، یہ جو بات کی ہے عمر بن میمون نے، اس میں سب سے بہترین تعویل یہ تھی، خواب تھا عمر بن میمون کا، انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا تھا۔ اور خواب دیکھیں حدیث کے اندر لفظ ہے رأیتو، میں نے دیکھا۔ اب اکثر لوگ اصل میں پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ رأیتو کا جو لفظ ہے نا عربی کے اندر آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ غالب استعمال رأیتو کا ضرور ہے کہ آنکھوں دیکھی بات کے لیے رأیتو کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا خواب بیان کرنے کے لیے بھی عرب میں رأیتو کا لفظ بالکل آتا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے خواب کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا تو لفظ رأیتو سے کیا تھا۔ یہ نہیں ذکر کیا رأیتو فی المنام، یہ بھی نہیں ذکر کیا مجھے رؤیا آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ رأیت، میں نے 11 ستارے دیکھے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج دیکھا، ستارے دیکھے، چاند کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کس لفظ سے خواب کو تعبیر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قرآن ذکر کر رہے ہیں؟ رأیتو کے لفظ سے۔ تو عرب کے اندر رأیتو کا جو لفظ ہے یہ خواب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت امام بخاری لائے ہیں اصل میں اس میں عمر بن میمون اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں رأیتو فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت میں خواب دیکھا تھا، اور خواب ایسا تھا کہ ایک بندری نے زنا کر لیا تو اس کو رجم کیا گیا تھا، بندروں نے جمع کر کے نا اس کو رجم کر دیا، تو میں بھی ساتھ مل گیا، میں نے بھی رجم کیا۔ ایک اپنا خواب تھا جو دوستوں سے بیان کیا۔ یہی آگے چلتے چلتے جب رأیتو کے لفظ کے ساتھ یہ تعبیر آ گئی روایت میں تو اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ بہت سے علماء سمجھے شاید یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے متن کو قبول نہیں کیا۔ لیکن بہرحال اگر اس کو خواب قرار دے کے اس کے متن کو ہم کہیں بھی ٹھیک ہے خواب ہے، لیکن پھر بھی اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں بنا۔ بھائی اگر ایک شخص ہے وہ صحابی بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند بات بھی نہیں ہے، ایک تابعین وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی تعلق دین ہی نہیں نکلتا۔ لہٰذا پھر دوبارہ میں جملہ بیان کر رہا ہوں کہ روایت دفتر حدیث کے اندر آنا اس بات پہ دلیل نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے شرعی احکامات مستدل کر لیں۔ اس میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ آیا جو بات آ رہی ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ ہم اس سے دینی احکامات کا استدلال کریں یا نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے حدیث کے متن کو حل کرنے میں۔ اصول نمبر 18، اس کی ایک مثال دی ہے، باقی مثالیں انشاءاللہ میں بعد میں دوں گا آپ کو، ابھی بنیاد اچھی کرتے چلے جائیں۔